دیر سے منبر دیتا ہے، میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ آج دنیا بابا گلزار چل کہتی ہے فلاں 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 نے فلاں فلاں کو پالا، میں بتانا چاہتا ہوں کس کس نے کس کس کو پالا۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کا پالا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی غلام عباس۔ ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پیکر توحید کو بابا جی، ایک پیکر توحید کو خود ڈھال رہا ہے، مادی کو حجابوں میں خدا ڈال رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سید جی، یہ جوانی سلامت ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہیں بھائی جان مل کے ایک پیکر توحید کو خود ڈھال رہا ہے، مادی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ بابا جی ہاتھ بلند ہو گئے تو وقت تو حاجی صاحب ضائع کرنا آتا ہی نہیں، عزاداروں کو وقت ہے ہی بڑا قیمتی، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی چاہت ہے۔ پہلا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور میری عبادت کا پہلا جملہ اسم بھائی اس قابل ہے اگر جبریل کے ماتھے پہ بھی لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن فقیر کا کام ہے خیرات لینا، اور فکرہ یہ ہے جس کے پاس مکہ کے کافر اور مشرک مانتے رکھے انہیں رسول کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ رسول جیسی امانت رکھے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، آپ سلامت رہیں، جوانیاں سلامت ہو۔ جس کے پاس بابا جی آپ سلامت رہیں اللہ رسول جیسی امانت، سید زادہ رسول جیسی امانت رکھے انہیں سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ جملہ میں اپنے میرے ساتھ ہوتے ہیں ریاض حسین گودل صاحب، مالک نے بھی ماتمی بیٹا عطا فرمائے، انہوں نے کہا جائے قرآن کی عظمت کا جملہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ سنانا ہے، تو یہ بھی موضوع کے ساتھ یہ جاوری صاحب مجھے نہیں اس بحث میں جانا کہ کتنا قرآن سرکار عمران کی شان میں نازل ہوا، اتنا تو تیرے بڑوں کو یاد بھی نہیں ہوا، نام تو میں لیتا نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ او سننا آصف بھائی مناظر اسلام مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب، مالک انہیں درجات بلند فرمائے، وہاں دیکھ کر یہ کہ نہ ہی اندے نے ایتھے لئیے تو پولیس پھڑ لیں دی تے وہ تھے فرشتے پھڑ لیں گے، تو میں تو بس گزر رہا ہوں بچ بچا کر کے بابا جی، مجھے نہیں بتانا کہ کتنا قرآن یاد نازل ہوا بادشاہ کے بارے میں غلام عباس، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا نچوڑ قرآن میں ہے۔ توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا، بڑا پیارا سا گلدستہ بنا ہوا ہے، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے سید کا، لیکن اس کا میں شدید توجہ چاہتا ہوں، جتنی بھی انجیل زبور توریت اور جتنے بھی صحیفے بابا گلزار شاہ جی نازل ہوتے رہے، ان کے علاوہ صحیفے بھی آتے رہے ہیں، جتنے بھی صحیفے سب کا نچوڑ قرآن میں ہے، اور قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے۔ تھوڑا جاگنا بھی کوئی رات نہیں ہوئی، قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ الحمد میں ہے، فرج والے تھوڑا جاگنا، سورہ الحمد کا نچوڑ سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ بھاؤ میں توجہ کرنا، جن کے دل میں ولایت علی ہے دل میں نہیں چہروں پہ پڑھوں گا، میں چہروں پہ بابا جی پڑھوں گا، میں چہروں پہ جعفری صاحب پڑھوں گا، آصف بھائی چہروں پہ پڑھوں گا، سورہ فاتحہ نچوڑ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا نچوڑ با میں، با کا نچوڑ نقطے میں، با کا نچوڑ نقطے میں، اور منبر کی قسم ہے یہ نقطہ ابو طالب کی گود
کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ جیے یہاں سلامت رہے بابا جی، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. جعفری صاحب، لوگ کہتے ہیں رسول نگر، لوگ کہتے ہیں سید نگر. ارے مجھے سماتے دو، میں منچر کو رسول نگر بنا دوں گا، میں منچر کو امام نگر بنا دوں گا، میں منچر کو سید نگر بنا دوں گا، میں منچر کو انچولی بنا دوں گا. کیا بات ہے. مل کے کیا بات ہے. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. کسی جگہوں کی مثالیں اپنی مثال ہونی چاہیے. ایسی سماعتیں ہوں تو یہی امام نگر ہے، یہی سید نگر ہے، یہی رسول نگر ہے، اور یہی امام بارگاہ ہے. اور بابا جی آپ تعریف کریں گے یہی جنت ہے. یہی سماعتیں تو مجھے دیجیے گا، میں ان پہ نقش کرنا چاہتا ہوں ولایت علی کے جوہر. سماعتیں تو مجھے ہدار دو. آپ بابوزار سے دعا چاہتا ہوں. یہ دکھتا ارے کیا کہے گا تو عمران سرکار کے بارے میں. کہاں کہاں سے میں شان پڑھوں. جہاں تاریخ کا مطالعہ کر دو ہستیوں کو پالا. میرے سردار نے مجھے ممبر کی قسم ہے اس انداز سے پروان چڑھایا. ایک نبیوں کا سلطان بنا ہے تو ولیوں کا سلطان، ایک نبیوں کا سلطان بنا. اس محلے والوں حضرات بھائی، ایک نبیوں کا سلطان بابا جی، ایک ولیوں کا سلطان. یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے علیہ السلام بھائی، عام کتاب نہیں جو ہمارے پاس ہے. آپ سلامت ہے میرے بیٹا، یہ عام کتاب نہیں، یہ قرآن طاہر بھی ہے. آصف بھائی انتظار پورا اشرا رہا، تیری طرف سے نیاز نہیں پہنچی ممبر پہ. وہ مہر والی نیاز کا مجھے بڑا اشتیاق ہے. مالک تمہیں سلامت رکھے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا بابا جی، یہ طاہر بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے رانا صاحب، یہ مطہر بھی ہے. سنتے ہو، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ حکیم بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مجید بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ برہان بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا معجزہ بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی حجت بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ شفا بھی دیتا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ ہدایت بھی دیتا ہے. رٹوں کے لیے نہیں آیا یہ، خالی رٹوں کے لیے نہیں آیا، یہ شبینوں کے لیے نہیں آیا. پتہ ہی نہیں چل رہا، فیکٹری چل رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ہدایت بھی دیتا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مجید بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ لا ریب بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ بے عیب بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ خطیب بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ خطاب بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ چشمہ بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ سر چشمہ بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مسند بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ مستند بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ بابا جی سند بھی ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ سیدھا رستہ بھی دکھاتا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں لفظ قرآن 70 مرتبہ آیا. کرو تحقیق، کرو تحقیق. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں لفظ قرآن کوئی 70 مرتبہ آیا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ عام کتاب نہیں ہے. اہل اسلام بھائیوں، جب یہ قرآن عرش پہ ہوتا ہے تو روح الامین کی امانت ہوتا. تھوڑا جاگنا یار، تھوڑا جاگنا، وقت نہیں میرے پاس. جب یہ قرآن عرش پہ ہوتا ہے تو روح الامین کی امانت ہوتا. جوانی سلامت ہو. جب یہ قرآن میرے رسول کے قلب پہ آتا ہے تو میرے نبی کی صداقت ہوتا. جب یہ قرآن کوفہ کے منبر پہ لبے مولا علی سے پھوٹے تو میرے مولا کی فصاحت. لیکن یاد رکھنا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی جن ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک. بڑے آسان انداز ذکر محمد والے محمد
بیان فرما رہے ہیں. اینی تہاڈی آواز نہیں آ رہی تے ذرا آواز کڈو ہاں کتنے لے کے جانی جی آواز تو کدھر لے کے جانی جی آواز اچھی آواز نال نعرہ تکبیر. میرے لحاظ نال آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اچھا بول کے پنجا کھول کے بواز بلند نعرہ حیدری. شکریہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. نقیب ممبر کی طرف سے بھی نیاز آ گئی, کامیاب ہو گیا. سالار اعظم کی طرف سے بھی, کیونکہ یہاں تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, فوراً ہی دعا قبول ہو گئی. مالک ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے. امام حسین آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. آپ کے بھائیوں کو مالک آباد و شاد رکھے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. محمد شاہ جی عام ہستی نہیں, سرکار عمران. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے. تھوڑا جاگو یا تھوڑا جاگو, آپ کا خدا نہیں لگ رہا. ذکر حیدر, ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے. بھائی ان لائنوں کے سائے میں ممبر تک پہنچ جائیں گے. ذکر حیدر بابا جی, ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے, یہ سمجھ لو اسے قرآن برا لگتا. جاگنا جاگنا آخری بندے تک. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے, یہ سمجھ لو اسے قرآن برا لگتا ہے. میرے مولا کی ولایت کے بابا جی کوئی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے. اپنوں کے لیے, باہر والوں کے لیے پیغام ہے. اپنوں کے لیے آج کل کچھ کالی بھیڑے اپنے میں بھی آ گئی ہے. اپنوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں حاجی صاحب, آپ سلامت رہے. باہر والوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے, یہ سمجھ لو انہیں قرآن برا لگتا ہے. میرے مولا کی ولایت کو جو بدعت سمجھے, کیا کروں اس نسل کا انسان برا لگتا. مل کے آلی 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 نعرہ حیدری. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. جی سلامت رہے میرے بیٹا. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا, یہ سمجھ لو اسے قرآن برا لگتا. میرے مولا کی ولایت کو جو بدعت سمجھے, کیا کرو اس نسل کا انسان برا لگتا. آپ سلامت رہے, آپ کی چہرے کی شادابیاں سلامت رہے. کہا کلمہ نہیں پڑھا, کسے تیرے دے ابے پڑھے, کلمہ نہیں پڑھا, بڑی خدمت کی رسالت کی. بابا جی آدھی آدھی رات کو جہاں رسول سوتے تھے, کبھی طالب کو سلا دیتے, کبھی عقیل کو سلا دیتے, کبھی جعفر کو سلا دیتے, تاکہ رسالت بچ جائے, چاہے میرا بیٹا قربان ہو جائے, چاہے رسالت بچ جائے. اچھا بابا جی مجھے ایک نعت ممبر حسین ہے, سارے اہل اسلام تشریف فرمائیں. بابا جی میرے دل بن گیا دو جملے, جو بزرگ سید بابا جی بیٹھے ہیں, دعا چاہتا ہوں آپ سے حاجی صاحب. نعت کا جملہ, کیونکہ سب سے جو یاد رکھنا, سب سے جو پہلی نعت پڑھی گئی سرکار عمران نے پڑھی ہے. سرکار کی سب سے پہلی نعت سرکار عمران نے پڑھی. سب سے پہلے سید سردار سرکار عمران نے کہا, سب سے پہلی نعت. وہ شاعر بابا ترمذی شاہ جی مل جائیں, کمال لکھ گیا. زندہ ہے تو مولا لمبی حیاتی دے, چلا گیا تو مالک درجات بلند کرے. بھائی کیا لکھتا ہے, زمین میلی نہیں ہوتی. آپ سلامت رہے, محبت کے ساتھ پڑھ دیا. یہ حضور کی محفل ہے, یہ حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے. رسول کا ذکر آسف بھائی حسین کا ذکر ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. سر میری نہیں تھی بابا جی, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا. سر پانے نہ اس بات ضرور ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, آواز آئے گی آپ تک انشاءاللہ. آپ سلامت سے, زمین میلی نہیں ہوتی,
زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا. سونی بنے نا میرے آپ سارے کیوں نہیں سونی بن رہے؟ زمین میلی سکلین بیٹھے کر دیکھ زکیم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سارے مل کر سوچو جن کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اس کے پالنے والے کا ایمان میلا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا. جس کے غلام کا کفن میلا نہ ہوتا اس کے پالنے والے کا ایمان میلا کیسے ہوتا؟ وجہ کیا دی جاتی ہے؟ کس وجہ سے شک کیا گیا؟ دادا استاد 2 لائنیں پڑھتے تھے گلزار شاہ اصل 2 لائنیں پڑھتے تھے. میں 2 لائنیں آپ کے سامنے بات پڑھنا چاہتا ہوں دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے. 2 لائنوں میں بتایا انہوں نے وجہ بتائی آصف بھائی اور کوئی تاریخ میں وجہ حاجی صاحب نہیں ملتی کہ اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا. 2 لائنوں میں انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے شک کیا گیا. وہ کیا لکھتی ہیں؟ بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے. ساتھ آپ نے دینا مالکہ کو سلام. بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے تیرے علی نے ان کے بتوں کو توڑا. بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے تیرے علی نے. حضرت ابراہیم کا بھی یہی قصور تھا. ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا ان کے بھی باپ کے ایمان پہ شک کیا تھا. علی بادشاہ نے ان کے بتوں کو توڑا. لیکن ایک فرق بہت بڑا ہے اتنے بزرگ دعا کرتے ان کے بت توڑنے میں علی مولا کے بت توڑنے میں. حضرت ابراہیم نے پتھر مٹی کے بت توڑے علی نے چلتے پھرتے توڑے. بادشاہ نے جی اچھا دعا کی ملکہ کو سلامت رکھے. علی بادشاہ نے چلتے پھرتے بھی بت توڑے کبھی احد میں کبھی بدر میں کبھی خندق میں کبھی خیبر میں. اور یہ آخری جملہ فضائل کا بہت بڑا جملہ. حبیب خدا کس کے گھر تشریف لائے؟ جی حضرت عمران کے گھر. نام کس نے رکھا؟ حضرت عمران. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ بجلی کی آگ سوزی میں نے سارے میں پڑھے لکھے سارے تشریف فرمائے سامنے. کیپٹن کی ڈگری والے سامنے وکلاء تشریف فرمائے. نام سرکار عمران ہے. تشریف لائے سرکار عمران. خطبہ نکاح پڑھا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہوں. آواز توحید آئی. اے رئیس عرب اے سردار عرب میں اللہ ہوں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہوں. میرا حبیب آیا آپ کے گھر میں تیرا علی آئے گا میرے گھر. کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ سلامت رہے. میرا حبیب آیا آپ کے گھر میں تیرا علی آئے گا. میرے حبیب کا نام آپ نے رکھا تیرے علی کا نام میں اللہ رکھوں گا. اور توجہ کرنا میرا احسان بڑھ نہ جائے تو میں خدا کیسا. میرے حبیب کا خطبہ نکاح آپ نے فرش پہ پڑھا میں تیرے علی کا عرش پہ عرش پہ پڑھوں. آج بھی بابا جی ان دین کے عظیم مبلغ لوگوں کا دربار کھلا ہوا. کوئی ہور بننا چاہے شبیر کا دربار کھلا کیونکہ انہوں نے اپنا کچھ نہیں رکھا اس کو بچا لیا. نانا کے دین کو بچا لیا. صرف 2 راتوں کا مہمان رہ گیا میرا ہو گیا ہے. کیونکہ پردے میں کچھ پردے دار بھی آتے ہیں.
वफादारों, हाथ बांध के कहता हूँ, अब लफ्जों का सहारा लेना भी छोड़, अब खुद ही हुसैन के गम में गम हो जाए, अपने ऊपर गम तारी कर ले। वह मूर्शा जी एक जुमला पढ़ूं, जब शाम में गरीबा की सफ़े अज़ा से उठना ना, एक वैन जरूर कहना, मैं आपको दुआ भी से दे देता हूँ अगर आप वो वैन पढ़ेंगे। बहुत गुलजार जितने सैयद है मेरे सामने दिल दुख जाए मुझे माफ़ कर देना। ये वैन है सैयद साजिदीन का। जब सज्जाद को बाबा जी मदीने में जहर मिली थी ना, तो मौला तड़प रहे थे, बाकिर को करीब बुलाया, कहा बाकिर मुझे मसनद से उतार, मट्टी पे लिटा, मुझे मसनद से उतार। कहा बाबा जब जहर मिलते कोशिश करना यार, आवाज जाएगी आपका, मकसद तो रोना है ना, और शर्मिंदगी के साथ ना रोया करेंगे। कहा मुझे मट्टी पे लिटा। कहा बाबा जब जहर मिलती है तो नरम बिस्तर चाहिए, लेकिन तड़पाती है ये आग लगा देती है। कहा नहीं बाकिर मुझे मट्टी पे लिटा, मैं बाबा की सुन्नत अदा करूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये सही है। मैं बाबा की कुर्ला की रोया करो। बीबी ज़ैनब कहती है मेरे भाई को ऐसे रोया करो जैसे ज़हीफ बुढ़िया जवान बेटे की लाश, जिसका सहारा ही न बच रहा हो। कहा मुझे मट्टी पे लिटाओ बाकिर, मैं बाबा की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ। बाबा कैसी सुन्नत? सैयदुस साजिदीन तड़प के कहते हैं जब ज़रबे चल रही थी मेरा बाबा मट्टी पे तड़प रहा था। मैं बाबा की तरह तड़पना चाहता हूँ, मैं बाबा की तरह तड़पना चाहता हूँ। और राना साहब तड़पते तड़पते ना मौला सज्जाद ने बाबा गुलजार शहीद ने सदाजी साहब एक जुमला कहा, करबला की तरफ रुख करके सज्जाद मौला बीमारे करबला रो के कहते हैं मेरा गरीब बाबा जितना आपको रोने का हक था सज्जाद अदा जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। एक शाम में गरीबा की सफ से उठते वक्त ना वैन करके कह देना मेरी बेटियों बहनों माओ आप भी और अज़ादारों आप भी कि मौला जितना आपको रोने का हक था ज़ैनब तेरे भाई का हम अदा नहीं कर सकते। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए, भी मालिक बच्चों आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जितना हक था ना अदा नहीं कर सकते। वो गुलजार शाह की जब होर ने पकड़ी थी ना लजाम घोड़े की, आया ना एक रात बाद बाबा जी इसकी मुकद्दर बदलने शुरू हुए। 10 की रात ना आया दहलीज़े हुसैन पे, यही रातें हैं ये गुर्बत पड़ने की गुलजार शाह की। जब हाथ डाला ना तो अब्बास साथ हो, किसकी जुर्रत के हुसैन का रास्ता रोके। अब्बास के होते हुए जो इसने हाथ डाला गाजी ने तलवार पे हाथ डाला। या हुसैन ने देख के कहा अब्बास मैं फातिमा का बेटा हूँ, अब्बास मुझे लड़ना नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये बहुत बड़ा बात थी अरब में, लेकिन पता है हुर ने क्या कहा? कहा मौला मैं तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा वजू नहीं है। जज़ाकल्लाह से अदब सुन नहीं रहे मालिक आप, मैं आपकी जब से माँ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मेरा इस वक्त वजू नहीं। बस मेरे आखिरी जुमले मिंबर भाई के हवाले करूँ। बड़ी अजीम इबादत आप कर रहे हैं, मालिक आपके पुरसे कबूल फरमाए, अज़ादार मालिक आपके घरों को आबाद शाद फरमाए, आपके भाइयों को सलामत रखे। अज़ादारों जब निकला ना वो कयामत का दिन, इसके नसीब बदले, अपने बेटे को कहता है जुर्म तो मैंने बहुत बड़ा किया। 1 मिनट बाद मैं मिंबर भाई के हवाले कर दूंगा, पुरसा बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने कहा जुर्म मैंने बहुत बड़ा किया है लेकिन वो करीम है, लेकिन सामने करीम का बेटा करीम है, मुझे माफ जरूर कर देगा। मेरे हाथ बांधो, जैसे मुजरम जाते हैं ना बामून शाह जी, हाथ बांध के आंखों पे पट्टी बांध के, अकेला नहीं चला, नौकर भी साथ चला, बीवी भी साथ चलिया, सब भाई बेटी भी साथ चली,
बेटा भी साथ चला और कहा अली मुझे बताते रहना, मुझे पकड़ ले, मुझे मौला के कदमों में ले चलो, मुझे वो माफ कर देंगे। एक मर्तबा अली बिन हुर ने नाराए तकबीर बुलंद किया और तड़पा, कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहे। या दे दो ना पुरसा, दे दो ना पुरसा। पढ़ना चाहता हूँ एक अंदाज में हो कि आप से पुरसा कबूल हो, हमारी जातियों की आवाज़ों पर रहम फरमाए। एक अंदाज में और की गुर्बत पढ़ना चाहता हूँ। एक मर्तबा नारे तकबीर बुलंद किया, कहा बाबा हमारे नसीब उम्मुल बनीन का लख्ते जिगर अली का बेटा अब्बास इस्तकबाल को आ रहे हैं। एक मर्तबा फिर नारे तकबीर बुलंद किया और ने तरफ से कहा अली अब क्या हुआ? कहा नबी की शक्ल वाला। जज़ाकल्लाह दरवाजे पे आए तो सही, ये हुसैन का दरवाजा पुरसा दे लो जवानों, पुरसा दे लो। मालिक से तेरी जिंदगी दराज फरमाए यार, शर्मिंदगी के साथ नहीं, आज पहले शहीद का पुरसा है। मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए, अज़ादार मालिक आप दूर की आवाज़ों पर रहम फरमाए। एक मर्तबा फिर आवाज़े तकबीर बुलंद हुआ, कहा और ने अब क्या हुआ? कहा हसन की तस्वीर आ रहा है। अज़ादारों या पुरसा देना। एक मर्तबा अली इब्न हुर ने नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर की आवाज बुलंद करना शुरू की। अब हुर तड़पा, क्या हुआ? कहा सरदार आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह के साथ एक मंजिल तक लाना मुझे आपको, मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। आपको पता है मैं मुसैब जनून के साथ पढ़ता हूँ, मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारों जैसे ही मौला के करीब आए, अली से कहा मुझे मेरे सरदार के कदमों में डाल दे। अपने आप को कदमों में गिराया और कहा मौला अपने पाक पाँव मेरे नजफ चेहरे पे रखो ताकि मेरी माफी हो जाए। हुसैन मौला ने, अब पुरसे का जुमला है, हुसैन मौला ने हुर को मट्टी से उठाया और सीने से लगा के कहा भाई हुर मैंने तुम्हें उस वक्त माफ कर दिया था जब तूने मेरी माँ का एहतराम। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। बच्चों की जिंदगी हो भाई, तेरे बच्चों की जिंदगी हो, अरे तेरे बच्चों की जिंदगी हो जाफरी साहब। कहा मैंने तुम्हें उस वक्त माफ कर दिया था जब आपने मेरी माँ का एहतराम किया था। अब पुरसे का जुमला है, अब पुरसे का जुमला है, अब पुरसा दे लेना। एक मर्तबा हुर के आंखों से पट्टी उतरी, हाथ बांध के कहता मौला आपका शुक्रिया, मौला आपका शुक्रिया, लेकिन मौला मुझे वो दर्द खाए जा रहा है जब मैंने आपके घोड़े को रोका, मैंने लजाम में हाथ डाला, पीछे महमलों से देना यार सैयद पुरसा देना, कुछ महमलों से बीबियों के रोने की आवाज। बनता है पुरसा यार, बनता है पुरसा। कुछ पीछे महमलों से बीबियों के रोने की आवाजें आई थी। मौला अली की बेटियां माफ कर दे, अभी कह रहा था खैमे का पर्दा